آج جو سوا پارہ تلاوت کیا گیا ہے اس میں سورۃ النحل کا مابقیہ حصہ، پوری سورۃ الاسراء اور سورۃ الکہف کا تقریباً حصہ تلاوت کیا گیا۔ اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پہ 6 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورۃ النحل میں ہے کہ اللہ پاک نے ان 6 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو ایک مومن کی زندگی میں اگر شامل ہو جائے تو اس کا ایمان کامل ہو جائے اور یہ کامیاب ہو جائے، اور یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے کہ جس پر جمعے کے خطبے کا اختتام رکھا گیا۔ ان میں سے 3 چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو کرنے کی ہے اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو چھوڑنے کی ہے۔ جو کرنے کی 3 چیزیں ہیں جن کو مأمورات کہتے ہیں، یعنی جن کے کرنے کا حکم دیا گیا، وہ کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اللہ نے حکم دیا عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو ان کا حق دینے کا۔ یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو ہم نے کرنی ہے اپنی زندگی میں، کہ معاملات کے اندر ہمارے پاس عدل ہو، برابری ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں۔ دوسری چیز احسان، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ برا سلوک، بدخواہی، بد اخلاقی یہ ایک مومن کے لیے مناسب نہیں۔ تیسری چیز ہے کہ قرابت داروں کو ان کا حق دے دینا، جو جس کا حق بنتا ہو اس کو ادا کرنا ایک مومن کی ذمہ داری ہے، نہ کہ اس کو دبا دینا یا اس کی ادائیگی کے اندر ٹال مٹول کرنا یا حقدار کو اس کے حق کے معاملے کے اندر پریشان کرنا۔ جیسے آج کل ہوتا ہے، لوگ پریشان ہوتے کہتے ہیں اپنی چیز کے لیے مجھے اتنی مشکل ہوتی ہے کہ جیسے میں کسی سے بھیک مانگنے جا رہا ہوں۔ حق آپ کا ہوگا، آپ نے کسی کو قرض دے دیا، ضرورت کی چیز دے دی، اب آپ اس کے پیچھے گھومتے رہیں، آج آ جائیں، کل آ جائیں، ایک دن، ایک ہفتہ، 10 دن، 1 سال بعد۔ ایسا ہوتا ہے کہ انسان آئندہ کے لیے طے کر لیتا ہے کہ کسی کے ساتھ اچھائی نہیں کروں گا۔ تو یہ 3 چیزیں کرنے کی ہے دوستوں۔ 3 چیزیں وہ ہیں جس کے لیے فرمائے کہ اس سے ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور منع کیا اللہ پاک نے کس چیز سے؟ ہر بے حیائی کے کام سے۔ بے حیائی کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جس میں انسان گناہوں کے اوپر جری ہو جائے، اس کو یہ پرواہ نہیں ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بلکہ اس کو یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کسی انسان کے سامنے اپنا سطر کھول رہا ہوں، بے حیا بن چکا ہوں، یہ پرواہ بھی ختم ہو جائے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ فرمائے کہ منکر کہا جاتا ہے کسی بھی گناہ کے کام کو، کوئی بھی گناہ ہو، چھوٹا ہے، بڑا ہے، لیکن کام ایسا ہے جس سے اللہ کی ناراضگی لازم آ جاتی۔ اب چاہے وہ بڑا گناہ ہو کہ آپ جا کے خدا نخواستہ کسی کو قتل کر لیں، یہ بھی منکر ہے۔ دوسری صورت یہ کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی کی کوئی چیز چھپا لے رکھ لیں، اب وہ بیچارہ ڈھونڈ رہا ہے، 1 منٹ بعد آپ نے کہا یار میں تو آپ سے مذاق کر رہا تھا، تکلیف دے کر کے ہم کہتے جی میں آپ کے ساتھ مذاق کر رہا تھا، یہ بھی منکر ہے دوست، اس سے بھی بچنا ضروری۔ تیسری چیز ہے جس کو کہتے ہیں بغی۔ بغی کے معنی آتے ہیں کہ انسان حدود سے تجاوز کر جائے۔ ہر چیز کی اللہ پاک نے ایک حد طے کر دی ہے دوست، حد طے ہے، اس حد سے اگر انسان آگے بڑھے گا تو یہ بغاوت کرنے والوں میں، باغیوں کے اندر شمار ہوگا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہر ملک کی ایک بارڈر لائن ہوتی ہے، اب اس بارڈر لائن کے ہم سب پابند ہیں،
اگر آپ نے ادھر پیر رکھا تو کیا انجام ہونا ہے؟ اب آپ کے ساتھ دشمن جو کرے، پڑوسی ملک جو کرے، وہ کہے گا اس نے حد سے تجاوز کیا۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے ایک مومن کی زندگی میں ہر چیز کی حدود طے کر دی، اور ہم اس بات کے پابند ہیں دوستوں بزرگوں کہ ہم ان حدود سے تجاوز نہ کریں۔ دوسری بات سورۃ الاسراء ہے، اور اس سورت کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عظیم الشان معجزے کا، جس کو معجزہ معراج کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ پاک ہے وہ ذات الذی اسری بعبدہ، جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی تو آپ کی عمر مبارک کتنے سال تھی؟ 40 سال۔ 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، اور نبوت ملنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے، ایک مکی زندگی، ایک مدنی زندگی۔ مکی زندگی کے پھر 13 سال ہے، اور مدنی زندگی کے 10 سال ہے نبوت ملنے کے بعد۔ یہ جو 13 سالہ مکی زندگی ہے یہ بڑی سخت ہے، آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں بہت آپ کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، تکلیفیں دی گئی، اور اس سے بڑھ کر تکلیف یہ تھی کہ پریشان کرنے والے بھی اپنے خاندان کے رشتہ دار قریش کے لوگ تھے۔ ایک ہوتا ہے غیر تکلیف دے، ایک ہوتا ہے آپ کا سگا آپ کو تکلیف دے۔ کتنا بوجھ ہوتا ہے دوست، حد سے تکلیفیں بڑھ گئی، آپ کے صحابہ کو پریشان کیا گیا، یہاں تک کہ حکم آیا کہ آپ صحابہ کو کہیں کہ وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں۔ ایک دفعہ حبشہ ہجرت ہوئی، پھر دوسری دفعہ حبشہ ہجرت ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئے، کیا کریں؟ اس پریشانی کے عالم میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس معراج پہ بلایا۔ کہتے ہیں نا بھئی، انسان جب اس کا دل ٹوٹنے لگتا ہے نا، دل ٹوٹنے لگتا ہے تو اللہ پاک ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتے ہیں۔ انا عند منکسرۃ القلوب، حدیث قدسی ہے دوستوں، فرمایا میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس پایا جاتا ہوں۔ جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے نا، اس موقع پر اللہ پاک بندے کے بہت قریب آ جاتے ہیں، اتنا قریب آتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، آپ سو رہے تھے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر پہ، جو آپ کی چچزاد بہن تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لائے اور آپ کو لیا، اور پہلے آپ کو لے گئے حتیم کے اندر۔ حتیم کے اندر آپ کو لے کر آپ کے جسم مبارک، آپ کے قلب مبارک کو کھولا گیا، اس میں سے آپ کا دل نکالا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے ایک سونے کا تشت لائے تھے، ایک تھال لائے تھے، اس میں آپ کے قلب مبارک کو رکھا گیا، اور آب زمزم کے پانی سے اس کو غسل دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کا قلب مبارک آپ کے سینے میں رکھ کر کے اس جگہ کو بند کر دیا گیا۔ اس لیے صحابہ فرماتے تھے کہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کی جگہ کو دیکھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس جگہ کو کاٹ کر کے سیا گیا ہو، جیسے ہارٹ کے آپریشن ہوتے ہیں نا، اس طرح ایسا محسوس ہوتا تھا، اس لیے کہ شق صدر ہوا، آپ کا قلب مبارک نکالا گیا، اور 4 مرتبہ آپ کے ساتھ شق صدر کا معاملہ ہوا، 4 مرتبہ۔ جب دل کو غسل دیا گیا، پھر جبرائیل علیہ السلام کے پاس ایک سواری تھی جس کو براق کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ براق۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے یہ ایک سفید رنگ کا جانور تھا، جس کو اگر دیکھا جائے تو یہ حمار یعنی گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا درمیانے درجے کا تھا۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس پہ سوار ہوئے اور پھر آپ کو پہلے لے جایا گیا مسجد اقصی میں، فلسطین میں، جس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے، اور جہاں کے مسلمان اس وقت اس تاریخ اسلام کی سب سے بڑی قربانی دے رہے ہیں دوست۔ اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، قبلہ اول کو اللہ آزادی کی نعمت نصیب فرمائے۔ آپ وہاں تشریف لے گئے تو آپ فرماتے میں نے دیکھا کہ مسجد اقصی میں صفیں بھری ہوئی ہیں، ایسا لگتا تھا جیسے مقتدی نماز کے انتظار میں ہیں، امام آئے تو دیکھا تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جمع تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور مجھے امامت کے مصلی پر آگے کر دیا۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور سلام پھیر کے فارغ ہوا۔ تمام انبیاء علیہم السلام بھی فارغ ہوئے، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے کہ آپ نے انبیاء کی امامت کروائی۔ جو براق لایا گیا تھا اس کو مسجد اقصی کی دیوار کے ساتھ ایک حلقہ تھا، ایک کڑی تھی، اس سے باندھا گیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ کڑی ہے جس سے ہر پیغمبر کی سواری کو باندھا گیا۔ بات سمجھ گئے دوست؟ آپ ایک لفظ سنتے ہوں گے آج کل، ایک لفظ غور کیجئے گا، یہ آپ کو کام دے گا۔ یہود کے یہاں بڑی مقدس جگہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں دیوار گریا۔ دیوار گریا کہا جاتا ہے رونے کو، رونے پیٹنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ یہود سال میں ایک وقت آتا ہے، یہ سب پوری دنیا سے یہود جمع ہو کے جاتے ہیں، اور مسجد اقصی کے ساتھ ایک جگہ ہے جس کو دیوار گریا کہتے ہیں۔ یہ اس دیوار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر سب اجتماعی طور پہ روتے ہیں، اور اس رونے میں یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے مسیح موعود، ہم آپ کے انتظار میں ہیں، آپ جلد آ جائیں، آپ جلد آ جائیں۔ اور یہ مسیح موعود کس کو کہتے ہیں؟ دجال کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ یہ دجال کے انتظار میں۔ یہ امت بھی مسیح موعود کے انتظار میں ہے، لیکن ہم مسیح موعود کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ فرق ذہن میں رکھیں۔ تو یہ جو دیوار گریا ہے نا، یہ وہی دیوار ہے جس کے ساتھ وہ حلقہ لگا ہوا ہے جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حلقے کے ساتھ ہر پیغمبر کی سواری کو باندھا گیا، لہٰذا معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام نے براق کو اسی حلقے کے ساتھ باندھا۔ یہاں سے پھر آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ اب بہت تفصیلات ہیں دوستوں، اور بالآخر ہوتے 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 سدرۃ المنتہا، پھر آپ کو جنت جہنم دکھائی گئی، اور پھر اللہ پاک کے خاص قرب کے مقام میں آپ کی حاضری ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اس جگہ تک نہ مجھ سے پہلے کوئی جا سکا ہے، نہ میرے بعد کوئی جا سکتا ہے۔ وہاں اللہ پاک سے کا دیدار بھی ہوا، اللہ سے ہم کلامی بھی ہوئی، کلمات کا تبادلہ بھی ہوا۔ پھر میں وہاں سے واپس آیا تو مجھے 3 انعامات اللہ پاک نے اپنی طرف سے دیے۔ ان میں ایک تو 5 نمازوں کا تحفہ تھا، ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات تھی، اور ایک میں نے گزشتہ کو خلاصے میں عرض کیا، جو ہمارا خلاصہ گزرا ہے کہ مجھ سے اللہ نے تیسرا انعام مجھے یہ دیا کہ مجھ سے وعدہ کیا کہ قیامت کے دن آپ اپنی امت کی سفارش کر سکیں گے، لیکن آپ کی سفارش اس کو مل سکے گی جو میری ذات کے ساتھ شرک نہیں کرے گی۔ تیسری بات جو سورۃ الاسراء میں ہے، اللہ پاک نے اس انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور فرمایا اگر ان میں سے دونوں تمہارے پاس ہو، اور اگر ایک تمہارے پاس ہو اور وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، بڑھاپے میں آ جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بڑھاپا عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں بہت ساری کمزوریاں انسان کے ساتھ جڑ جاتی ہے دوست۔ ایسا ہی ہے نا، انسان کے ساتھ کمزوریاں جڑ جاتی ہیں۔ اب انسان جسم بھی کمزور،
اور جذبات بھی کمزور، غصہ بھی زیادہ آتا ہے، ہر چیز انسان کے ساتھ جو ہے وہ ہو جاتا. اب یہ اولاد کے لیے ایک بڑی مقصد یہ کہ امتحان کا موقع ہوتا ہے. خدمت بھی کر رہے ہیں آپ خدمت کریں گے، وہ آپ پہ غصہ بھی ہوں گے. اب یہ تو برداشت، اصل امتحان تو یہ ہے نا دوستو. آج کے نوجوان پریشان ہو کہ وہ کہتے ہیں جی ہم خدمت کرتے ہیں، وہ ہمیں ڈانٹتے ہیں. اللہ کے بندے، وہ آج آپ کو ڈانٹ رہے ہیں. آپ سوچیں ایک وقت ایسا گزارا ہے آپ نے کہ آپ نے ان سے ایسی ایسی باتیں اوٹ پٹانگ سوالات کیے، لیکن آپ کے ماں باپ نے سب چیزیں برداشت کی. آپ کے لیے راتوں کو جاگے ہیں، آپ کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کیا ہے، آپ کے قضاء حاجت کو صاف کیا ہے، سب کچھ کیا ہے آپ کے لیے. تو حکم دیا فلا تقل لہما اف. اس بڑھاپے کے تقاضے میں وہ آپ کو بہت کچھ کہہ سکیں گے، لیکن آپ نے زبان سے اف بھی نہیں کہنا ہے. برداشت. اور جو اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، حسن سلوک کرتی ہے، اور پھر اس خدمت کے ساتھ وہ ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں دوستو، کہ وہ اپنی اولاد سے راضی ہو، ایسی اولاد کو اللہ پاک دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں دوستو. اس لیے اس چیزوں سے نہیں گھبرائیں. سعادت ہے اولاد کے لیے، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے. یہ گھروں کی وہ برکت ہے جو جانے کے بعد سمجھ میں آتی ہے دوستو. اس وقت تو ہمیں بعض دفعہ بوجھ لگتا ہے، کبھی کھانس رہے ہیں، کبھی بیمار، کبھی دوائی، کبھی رات طبیعت خراب، کبھی دن میں خراب، کبھی آپ کام پہ فون آئے گا کہ بھئی ہاسپٹل جانا ہے. انسان کہتا ہے کہاں پھنس گیا ہوں. نہیں دوست، سعادت مند اولاد ہے کہ جو سالوں سالوں تک اپنے ماں باپ کی خدمت کر جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. پھر اللہ پاک ان کے لیے جو نعمتیں، جو برکتیں، جو راحتیں کھول دیتے ہیں نا، وہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے دوست. بہت بڑا حق ہے. چوتھی بات جو سورۃ الاسراء میں ہے، دو چیزیں اللہ پاک نے ذکر کی اور دونوں اللہ پاک کو ناپسند ہے دوست. دو چیزیں، ایک بخل اور ایک اسراف. بخل کس کو کہتے ہیں؟ بخل کنجوسی کو کہتے ہیں. اور اسراف کس کو کہتے ہیں؟ مال اڑانے کو کہتے ہیں، ضائع کرنا. دیکھیں دونوں چیزوں کا تعلق مال سے ہے. بخیل آدمی کیا کرتا ہے؟ یہاں ہاتھ رکھ کے گھوم رہا ہوتا ہے. کہاں؟ یہ دل پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، میں نے جیب پہ رکھا ہوا ہے دوست. وہ یہاں ہاتھ رکھ کے گھوم رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی نوٹ ہوا سے اڑ جائے. وہ بیچارہ ساری عمر اس ٹینشن میں بار بار گنتا ہے، پھر رکھتا ہے، پھر گنتا ہے، پھر رکھتا ہے، پھر گنتا ہے، پھر رکھتا ہے. خرچ بھی کرتا ہے اللہ کے راستے میں تو 3 دفعہ اندر کا نوٹ نکال کے دیکھتا ہے. جبکہ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گن کر دو گے تو گن کر تمہیں دیا جائے گا. کتنی عجیب بات فرمائی. اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے اگر گن کر دو گے، گن کر دینے سے مراد یہ نہیں ہے اب حدیث کا ظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اٹھا کے دے دیں، نہیں. کیا مطلب انسان اتنا بخیل ہو جائے کہ سب سے چھوٹے نوٹ کو نکالے اور بار بار اس کو حسرت سے دیکھے کہ ہائے میرے ہاتھ سے جا رہا. فرمایا تم گن کر دو گے تمہیں گن کر دیا جائے گا. اس لیے دیکھیں نا، جو لوگ جیب میں ہاتھ ڈال کے بس دے دیا، بس اللہ پاک دے ان کو. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، ہمارے حضرت استاد صاحب، ہمارے مادر علمی جامعہ بنوری ٹاؤن میں بڑے استاذ گزرے ہیں، آپ جانتے ہیں حضرت مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ. تو ہم ان کو دیکھتے تھے، ان میں ایک عجیب عادت تھی دوست. وہ جا رہے ہوتے تھے نا تو اکثر کوئی سائل سامنے آ جاتا تھا. کوئی سائل آ گیا، حضرت سے سلام کیا، اچھا حضرت کیا جیب میں یہ ہاتھ ڈالا، یہ جو بھی نکال کے ایسے اس کو ہاتھ میں دے دیا. پھر آگے آتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کے مین گیٹ پہ مسواک والے بیٹھتے ہیں، دیکھا ہے نا. اب مسواک والا روز مسواک ہاتھ میں پکڑ کے حضرت کو ایسے دیتا، تازہ مسواک. حضرت نے لی، جیب میں پھر ہاتھ ڈالا، پھر اس کو دے دی.
پھر وہ ٹوپی والے ہوتے ہیں نا، وہ ٹوپی والا کبھی ٹوپی لے آتا کبھی رومال. اب روز کون ٹوپی پہنتا ہے دوست؟ روز لیتا ہے کوئی ٹوپی، رومال لیتا ہے؟ وہ روز آ کے کبھی ٹوپی کبھی رومال پیش کیا، حضرت لے لیتے، پھر جیب میں ہاتھ ڈالتے اور پھر یہ دیتے. لیکن اللہ نے ان پر جو نعمتیں کھولی ہوئی تھی دوستو، ان کے دسترخوان بھرے رہتے تھے. یہ تو انسان اللہ کے خزانوں سے لینے والا بن جاتا ہے نا. کہتے ہیں نا، ایک اللہ والے سے کسی مرید نے پوچھا، حضرت آپ کام تو کرتے نہیں ہیں، پتہ نہیں دسترخوان کیسے بھرا ہوا ہے آپ کا، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا بتا دوں کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا جی. کہا اللہ کے خزانوں میں ہاتھ ڈال دیا ہے بس. اللہ کے خزانوں میں ہاتھ ڈال دیا ہے. تو اللہ کے خزانے ختم ہو سکتے ہیں دوست؟ اس لیے سخاوت اللہ کو پسند ہے دوستو، بخل نہیں. اور اسراف اس کی ضد ہے. اسراف پھر کیا ہے؟ مال اڑا دینا دوست، ضائع کر دینا، برباد کر دینا. اب کوئی شوق پال دیا ہے کہ بھئی جی مجھے چشموں کے فریم بڑے پسند ہیں، موبائل بڑے پسند ہے، جوتے بڑے پسند ہیں. اب جوتے پسند ہے، ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے لے لے. نہیں میں تو جوتے یہاں سے نہیں، میرے جوتے تو جرمنی سے آتے. اب اس کے لیے ڈالر میں ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، وہاں سے جوتے آ رہے ہیں. نہیں یہ کلر مجھے پسند نہیں آیا، اب دوسرا لے رہے ہیں وہاں سے. یہ تو ایک بے مقصد لایعنی سی زندگی ہو گئی نا دوست. تو دونوں چیزوں کی مذمت فرمائے اور دونوں کو ناپسند فرمائے. پانچویں بات سورۃ الکہف شروع ہوئی دوستو. آپ جانتے ہیں، ایک مسلمان جانتا ہے اور جاننا چاہیے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا مسنون ہے کس دن میں؟ جمعے کے دن. جمعے کے دن. اور دیکھیں ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں نا، حالات جو بنے، یہ فتنوں کے دور کا آغاز ہو چکا ہے دوست. کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے دوست. دیکھیں نا، کون سا ایسا ایک لڑائی تھی کہ ایک دم ٹھیک ٹھاک سب چل رہا تھا اور ایک دم ملکوں کے ملک آپس میں بھڑ گئے ایک دم سے. وجہ کیا ہے؟ کون کس کو مار رہا ہے، کہاں سے مار رہا ہے، کون مارا، کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا. یہ وہ حالات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت پہ قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ صورتحال مشتبہ ہوگی، سمجھ نہیں آئے گا کیا ہو رہا ہے، اور یہ وہ ہو رہا ہے. آپ نے امت کو سورۃ الکہف دی اور حکم دیا کہ جمعے کے دن اس کی تلاوت کریں، اور اس کی دو فضیلتیں ذکر کی دوست. ایک فضیلت اس کی سب سے بڑی بتائی، فرمایا قیامت سے پہلے میری امت پر جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ فتنہ دجال ہے. سب سے بڑا فتنہ. جو سورۃ الکہف کی تلاوت جمعے کے دن پابندی سے کرے گا، فرمایا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. اس سورت کی تلاوت کو ہلکا مت لیں دوستو، چھوڑے نہیں، ضرور پڑھیں. دوسرا فرمایا جس امتی نے جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی، اس جمعے سے لے کر آنے والے جمعے تک 7 دنوں تک اللہ اس کے لیے ایک نور قائم کر دیں گے جو زمین سے لے کر آسمان تک ہوتا ہے، اور یہ اس میں زندگی گزار رہا ہوتا. فتنوں سے بچے گا، نور ہدایت اس کے پاس آ جائے گا دوست. اس لیے کوشش کریں. علماء نے لکھا سب سے افضل وقت سورہ کہف کی تلاوت کا کون سا ہے؟ جمعے کی فجر سے لے کر کے زوال تک، اس بیچ میں تلاوت کر لیں، یہ سب سے افضل ہے. لیکن ٹوٹل وقت سورہ کہف کی تلاوت کا شروع کب سے ہوتا ہے؟ جمعرات کی مغرب سے جمعے کی مغرب تک. اگر کسی سے رہ جائے تو اس بیچ میں اپنے اس معمول کو ضرور پورا کرے. تو یہ بڑی فضیلت والی صورت ہے. چھٹی آخری بات، سورۃ الکہف میں بہت ساری باتیں ہیں، پیغامات ہیں، عبرت کی چیزیں ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ اللہ پاک نے اس میں 3 واقعات ذکر کی. ایک واقعہ آج کے خلاصے میں ہے، 2 انشاءاللہ کل. جو اصل واقعہ ہے، آپ دیکھیں سورت کا نام سورۃ الکہف ہے. کہف کہتے ہیں غار کو. غار، پہاڑ کے اندر ایک غار ہوتا ہے، اور غار ہوتی ہے چھپنے کی جگہ. صدیوں پہلے ایک بادشاہ گزرا، ظالم بادشاہ،
جو لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرنے پہ مجبور کرتا تھا، شرک کرواتا تھا لوگوں سے. لوگ مجبور تھے. لیکن دوستو جیسے یہ بات بار بار آئی کہ شرک ایسی گندگی ہے کہ انسان کے پاس علم نہ ہو لیکن عقل کہتی ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، عقل نہیں مانتی. یہ چیزیں چل رہی تھی اور انہی لوگوں میں سے ایک 7 نوجوان تھے، 7 کہ جن کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ایک انسان ہے اور ہم اس کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے کائنات بنائی اس کو سجدہ نہیں، اور جو ہمارے جیسا انسان سامنے کھڑا ہے اس کو سجدہ کر رہے ہیں. تو ایک نوجوان اٹھا، جا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھا، سوچ رہا ہے اور فکر کر رہا ہے. دوسرا نوجوان اٹھا، تیسرا اٹھا، چوتھا اٹھا. 7 نوجوان ایک ساتھ بیٹھ گئے. لیکن جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں دوستوں انسان ایک دوسرے سے ڈرتا ہے کہ کہیں برابر میں بیٹھا ہوا جاسوس تو نہیں ہے. اب 7 کے 7 فکر مند بھی ہے اور ایک دوسرے سے ڈر بھی رہے. بالآخر ایک نے ہمت کی، دوسرے سے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے کہا آپ کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے دل کی بات کھول دی. دوسرے نے کھول دی، تیسرے نے کھول دی، 7 کے 7 نے بات کھول دی کہ ہمیں تو یہ شرک نہیں کرنا ہے، کیا کریں؟ کہا ایک ہی حل ہے، اگر اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا ہے، توحید پر چلنا ہے، اس ماحول سے نکلنا ہوگا، یہاں رہ کر نہیں ہو سکتا. کیسے نکلیں؟ کہا رات کا انتظار کرتے ہیں، سب سو جائیں گے، ہم خاموشی سے شہر کی آبادی سے چلے جائیں گے، ایک غار میں چھپ جائیں گے. دن گزرا، یہ نکل گئے. اب جا رہے ہیں، اللہ کی شان راستے میں ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی ان کے پیچھے لگ گیا. اب کتا پیچھے لگے تو انسان کو تو اچھا نہیں لگتا، انہوں نے اس کو بھگایا، دھتکارا، لیکن وہ نہیں ہٹتا تھا. تو ایک نے کہا لگتا ایسا ہے کہ یہ مأمور ہے، حکم دیا گیا، اس کو چھوڑ دو، یہ جہاں جا رہا ہے اس کو جانے دو. یہ 7 نوجوان پہاڑ پہ چڑھے، کتا بھی چڑھا، گئے غار میں چلے گئے. کتا آ کے غار کے منہ پر بیٹھ گئے. اب یہ 7 نوجوان غار میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہو گئے. اب یہ بہت تفصیلی قصہ ہے، اس میں بڑی باتیں ہیں کہ کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا آگے. اللہ نے ان کو طویل نیند سلا دیا. کتنا سلایا؟ 309 سال اصحاب کہف سو گئے غار میں. 309 سال کے بعد یہ اٹھے اور پھر اترے، اور پھر لوگوں نے ان کو پہچان کے کہا کہ اب آ جاؤ، اب ظالم بادشاہ نہیں، اب عادل بادشاہ ہے، آ جاؤ. لیکن انہوں نے کہا نہیں، شاید یہ کوئی چال ہوگی، پھر ہم کافر ہو جائیں گے. لہٰذا یہ لوگ پھر غار میں چلے گئے. اور اب جب گئے غار میں تو اللہ پاک نے ان سب پر موت طاری کر دی. یہ بھی چلے گئے اور ان کا کتا جو ہے وہ بھی ان کی چوکیداری حفاظت کرتے ہوئے وہ بھی اسی غار کے دہانے پہ مر گیا. حدیث پاک میں حبیب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 جانوروں کا تذکرہ فرمایا. کتنے؟ 10 جانور ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ انسانی شکل دیں گے اور وہ جنت میں جائیں گے. اس کے علاوہ فرمائے کوئی جانور نہیں جائے، اس لیے کہ مکلف نہیں. لیکن 10 جانور جنت میں جائیں گے قیامت کے دن. ان میں ایک فرمایا اصحاب کہف کا کتا بھی ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے نیک بندوں کی حفاظت اور وفاداری کی. اندازہ لگا، نیک صحبت سے ایک کتا کامیاب ہو گیا دوستو کہ وہ جنت میں چلا جائے گا. نیک صحبت اگر انسان اختیار کرے یہ کیسے کامیاب نہیں، یہ بھی کامیاب ہوگا. تو کم سے کم ایک سبق تو اس واقعے سے سمجھ لیں کہ ہم اپنی صحبت کو اور مجلس کو، دوستی کو صاف کریں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.